کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ نصیبہ کھول دے میرا، مدد کر میری اللہ، نصیبہ کھول دے میرا، مدد کر میری اللہ، تو جنوں چاہویں دیویں، تو جنوں چاہویں دیویں، مرضی تیری اللہ، تو جنوں چاہویں دیویں، مرضی تیری اللہ۔ نصیبہ کھول دے میرا، کرم دیا نظراں کر دے، نصیبہ کھول دے میرا، کرم دیا نظراں کر دے، تو جنوں چاہویں دیویں، تو جنوں چاہویں دیویں، مرضی تیری اللہ، تو جنوں چاہویں دیویں، مرضی تیری اللہ، تو جنوں چاہویں دیویں، مرضی تیری اللہ۔ نصیبہ کھول دے میرا، عاجز بندہ ہاں تیرا، نصیبہ کھول دے میرا، میں عاجز بندہ ہاں تیرا، میرے تو منگو میں دیواں، میرے تو منگو میں دیواں، اے وعدہ تیرا اللہ، میرے تو منگو دیواں، اے وعدہ تیرا اللہ، میرے تو منگو دیواں، اے وعدہ تیرا اللہ۔ نصیبہ کھول دے میرا، میں محتاج ہاں تیرا، نصیبہ کھول دے میرا، میں محتاج ہاں تیرا، نصیبہ کھول دے میرا، میں محتاج ہاں تیرا، دے پنج تن دا صدقہ، دے پنج تن دا صدقہ، کاسا بھر دے میرا، دے پنج تن دا صدقہ، کاسا بھر دے میرا، دے پنج تن دا صدقہ، کاسا بھر دے میرا، دے پنج تن دا صدقہ، کاسا بھر دے میرا۔ نصیبہ کھول دے میرا، مدد کر میری اللہ، نصیبہ کھول دے میرا، مدد کر میری اللہ، تو جنوں چاہویں دیویں، تو جنوں چاہویں دیویں، مرضی تیری اللہ، تو جنوں چاہویں دیویں، مرضی تیری اللہ۔ نصیبہ کھول دے میرا، حیاتی لنگ دی جاوے، نصیبہ کھول دے میرا، حیاتی لنگ دی جاوے، بہاراں مڑ کے آون، بہاراں مڑ کے آون، جے سجن پھیرا پاوے، بہاراں مڑ کے آون، جے سجن پھیرا پاوے، نصیبہ کھول دے میرا، مدد کر میری اللہ، نصیبہ کھول دے میرا، مدد کر میری اللہ، تو جنوں چاہویں دیویں، اے مرضی تیری اللہ، اے مرضی تیری اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں جو بات کر رہا تھا وقفے سے پہلے، تو اصل میں پریکٹس تھی کہ آپ عبادت میں جب نماز میں آئیں تو یہ سیکھیں، اس کی ایکسرسائز کریں، تاکہ یہ آپ کی پوری زندگی پہ محیط ہو جائے کہ یا تو آپ اپنے رب کے مشاہدے میں ہوں، یا کم از کم یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں اپنے رب کے مشاہدے میں ہوں، یعنی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی رینج میں ہوں۔ اس کا تعلق جو ہے نا تسلیم صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے، بڑا پرانا سوال ہے، بڑی مدت سے چلا آ رہا ہے، پتہ نہیں لوگ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ یہ جو ظاہری آنکھ ہے نا، قرآن کہتے ہیں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، یہ مادہ جو ہے نا میٹیریل،
اور یہ جو حواس خمسہ ظاہری ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات اور ذات و کمالات وہ اس کے دائرے سے رینج سے باہر ہیں، بے شک بے شک، لہٰذا اس کا آپ کو مکلف کیا ہی نہیں گیا، ٹھیک ہے، آپ کو یہ کہا گیا ہے۔ اور اس پہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ایک بہت پیارا قول ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اللہ تعالیٰ اگر سارے پردے حجاب اٹھا کے بھی اب ہمارے سامنے آ جائے نا فزیکلی بھی، تو اللہ اب ہمارے یقین اور ایمان میں مزید اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ تو اس کو جوڑیں گے اس کے ساتھ تو یہ کھلنا ہے، یہ عقدہ، یعنی یہ گویا کی ہے سیدنا علی کے پاس، باب مدینۃ العلم کے پاس اس کی ہے۔ کیا بات، وہ کی دے رہے ہیں آپ کو کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اور ایمان اور یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ عطا کر دیا ہے اب، اور ہمارے ایمان کا ظرف اور اتنا لبا کر دیا ہے کہ اب اس میں مزید اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں دیکھیے لطیف نقطہ تسلیم صاحب یہ ہے کہ رب نے کب آپ کو اپنے دیکھنے کا مکلف کیا تھا؟ اس نے تو شروع یؤمنون بالغیب سے کیا ہے، واہ واہ واہ، مشاہدہ تو تقاضا ہی نہیں ہے اور ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ واہ واہ، مثلا تم دیکھ کے بھی کہہ دو کہ میں نے مان لیا تو وہ نہیں مانے گا، وہ کہے گا میں نے تو بالغیب کہا ہوا ہے، واہ واہ واہ، کہ غیب کو شہود کیا کیسے بات، بنانا ہے کیا یہ بات، میرا محبوب بتائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات جو اس ٹارگٹ کو اچیو نہ کر سکے، تو ختم نبوت کا نقطہ بھی یہ تھا، کیا امام الانبیاء بنایا جانا بھی اس لیے تھا، اور ٹائم سب سے شارٹ تھا، وہاں 950 سال تھے، یہاں ٹوٹل 23 سال تھے، لیکن محبوب نے وہ کر کے دکھایا کہ سیدنا علی ان کے فیض یافتہ گواہی دے رہے ہیں کہ اب ہمارے شہود کا یہ عالم ہے اور استحضار ذات باری تعالیٰ کے یہ عالم ہے کہ وہ حجاب اٹھا بھی دے تو اضافے کی کوئی گنجائش نہیں۔ گویا ہم یہ غلطی کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، کوتاہی ہے یہ، غیب کو شہود بنانا ہے۔ ہم دیکھ کیسے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، دیکھ بھی لیں آپ، بالکل ظاہری آنکھ سے دیکھ بھی لیں، یہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ غیب، بن دیکھے خدا کو جو خدا مان لیا ہے، واہ واہ واہ، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا۔ کیا بات۔ ڈاکٹر صاحب، بندے سے ڈرنا، ہم بندے سے زیادہ ڈر رہے ہیں، کوئی بندہ ناراض نہ ہو جائے، کسی بندے کو پتہ نہ لگ جائے، کوئی بندہ مجھ سے چھن نہ جائے، کوئی بندہ مجھے پکڑ نہ لے، اس سے زیادہ ان دنیا سے ہم زیادہ ڈر رہے ہیں، بندوں سے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کے لیے کہا کہ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، تو اللہ تو، اللہ اکبر، کیا ہے یہ؟ پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا حضرت کو، کتنا خوبصورت آپ نے سوال کا جواب دیا ہے، واہ واہ کتنا مشکل سوال تھا اور بڑے خوبصورتی سے آپ نے جواب دیا، اور ان کے لیے مشکل نہیں ہے وہ، یہ باب مدینۃ العلم کا لنگر ہے شاہ جی، آپ کے گھر کا درست فرمایا ہے واہ، کہ اللہ کی ذات کو دیکھنا یہ مقصود ہی نہیں ہے، کیونکہ حتیٰ نر اللہ جہرتن، یہ تو بنی اسرائیل وہ تو دیکھ چکے تھے کہ ہم دیکھ کے پھر ایمان لائیں گے۔ دیکھ کے ایمان لانا تو کوئی ایمان لانا نہیں ہے نا، لیکن وہ کردار کتنا اعلیٰ ہوگا، اور 40 سال لگے ہیں اس کردار تک پہنچنے میں کہ میرے، آپ دیکھیں نا مکے میں سارے لوگوں نے اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے تھے نا، معبودان باطلہ تھے، ان کی بھی دیکھنے کی تمنا تھی، اور انہیں عادت ہو گئی تھی دیکھ کر ماننے کی اور دیکھ کر سجدہ کرنے کی، تو کردار اتنا اعلیٰ چاہیے تھا جو آ کر یہ بتائے جسے دیکھ رہے ہو وہ نہیں ہے اور جو نظر نہیں آتا وہ ہے۔ اب اتنا اعلیٰ کردار چاہیے، ورنہ حضرت عیسیٰ بھی تو 3 دن کے پنگوڑے میں بولے تھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، تو میرے آقا 40 سال میں جا کے بولے ہیں کہ میں نبی بن کے آیا ہوں، حالانکہ آقا پہلے ہی نبی ہیں۔ وہاں پھر لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ بنے ہی 40 سال میں ہوں گے، حالانکہ مقصود یہ نہیں تھا۔ میرے آقا پہ قرآن نازل بعد میں ہوا ہے، اپنے کردار سے آقا قرآن پہلے بنے ہیں، آپ نے قرآن بن کے دکھایا، پھر آقا نے جو ارشاد فرمایا پھر مکے والوں نے مانا ہے، ان بدو عربی لوگوں نے مانا ہے جنہیں یہ تصور بھی پختہ نہیں تھا کہ خدا ہے کیا۔ اچھا، اب چند کلمات اس پر میں چاہتا ہوں، آپ بھی، اور جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی حقیقت یہ ہے، کیسے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں اب ہمارا فطری مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا، ہم اس سے زیادہ ڈر اور خوف رکھتے ہیں، اور جو نظر نہیں آتا اس سے نہیں ہوتا، اور یہی امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی آزمائش میں ہمیں رکھا گیا ہے، اور میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ، کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ جب تک یہ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوگا اور احسان کی اس کیفیت میں ہم داخل نہیں ہوں گے تو پھر خشیت بھی ہمارے وجود پہ طاری نہیں ہو سکتی۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا
انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈرا رہا ہے اور تم ڈرتے جا رہے ہو، حالانکہ تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو. اگر ہم سچے مومن ہو جائیں گے تو پھر مولا کائنات شیر خدا نے تو کہا تھا کسی کو جواب دیتے ہوئے کہ میرے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور میں اس وقت تک دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک وہ نقاب اٹھا کے مجھے اپنا دیدار عطا نہیں فرما دیتا. تو یہ کیفیات میسر آتی ہیں کیونکہ آپ تو کل ایمان ہیں. تو ایمان کی جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر خشیت بھی طاری ہوگی، لوگوں کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اور حدیث کا یہ آخری جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی اطاعت کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور دین میں قطعاً اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں. لوگ کیا کہیں گے ہمیں اس کی زیادہ فکر ہے. یہ تو بہت ہی ایک ایسا جملہ ہو گیا نا جو ہر ایک کے سامنے ہی لگا ہوا ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا. ہم لوگوں کے کہنے کے ڈر سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر بیٹھے، کیا کیا کچھ چھوڑ دیا. اللہ کیا چاہتا ہے یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ کا حق زیادہ نہیں ہے. تو آپ نے اللہ کو ریپلیس کر کے وہاں لوگ رکھے ہوئے ہیں نا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اور اس وقت پوری دنیا میں جو ہوا چل رہی ہے، جو یہ جو ماڈرنزم ہے اور سویلائزیشن سسٹم چل رہا ہے، وہ سارا اسی لیے تو ہے کہ آپ کے اوپر لوگ چھا جائیں، انسان چھا جائیں، ہیومنزم آپ پہ اتنا طاری ہو جائے کہ آپ کو جو کریٹر ہے وہ بھول جائے، یاد ہی نہ رہے. تو یہی رب کہہ رہا ہے کہ اگر رب مجھے مانتے ہو یا تو مانو نا یا تو کہو نا کہ وہ ہمارا رب ہے. پھر تو الگ سے کیٹیگری ہو گئی، تو اس کو اس طرح ڈیل کیا جائے. اگر مجھے رب مانتے ہو تو پھر وخشونی، پھر مجھ سے ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا. اور یہی چیز سٹینڈرڈ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اتقاکم للہ واخشاکم للہ. خود فرمایا. دیکھیے تسلیم صاحب، یہ قرب سے پیدا ہوتا ہے سب کچھ. یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں تعلق کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے. محبت بھی، خشوع بھی، خشیت بھی، خوف بھی. جب ہے ہی نہیں، میاں صاحب کہتے ہیں میں سادہ زبان اس لیے بول رہا ہوں کہ ہر بندے تک پہنچ جائے، سمجھ آ جائے اسے. وہ کہتے ہیں جنہ بھریا سر تے تریا وہ پیر ترن ڈر ڈر کے. واہ. اس پر بات کریں چل جائے گا خود ہی اگر برتن میں کچھ ہے نا. مجھے اجازت دیں، ایک وقفہ لینا ہے، اس کے بعد آ کر ہم اس پر مزید آپ سے بھی، شاہ صاحب سے بھی بات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. ہے ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور حقوق العباد کا یہ خصوصی سیگمنٹ ہے جس میں آج بہت ہی دلچسپ گفتگو، بلکہ میں وقفے میں علماء کرام سے یہ عرض کر رہا تھا کہ 25 سال ہو گئے مجھے ٹیلی ویژن کرتے، پروگرام کرتے. میں نے آج تک شاید اس ایسے موضوع پر اور اس طرح کے سوالات، شاید ایسی گفتگو جو ہے وہ پہلے شاید کہیں کسی پروگرام میں نہیں ہوئی ہے. ہم سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں، سب کچھ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کو چھوڑنے کو تیار ہے معاذ اللہ. یعنی ہم دنیا کے تعلق نہیں چھوڑیں گے. خرچ کرنے کی بات آئے گی تو بچوں پر خرچ کریں گے، ماں باپ پر خرچ کریں گے، دوست احباب پر خرچ کریں گے، دنیا کی 100 عللے تللے کریں گے، لیکن اللہ قبلہ. میں جو عرض کر رہا تھا 25 سال، آج بھی ایسے ٹیلی فون میں سنتا ہوں جس میں لوگ کہتے ہیں جی میرے پاس یہ 9 لاکھ روپے، اس پر زکوٰۃ کتنی ہوگی. اور انہی لوگوں سے آپ ان کے کاروبار کی باریکیاں سننا شروع کریں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے. یعنی ہم دنیا کے کام میں بہت تیز ہیں، اللہ کے لیے ہم نہیں سوچ رہے. تسلیم بھائی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ لالچی پیدا کیا گیا ہے. ہم بنیادی طور پہ ہوس پرست بھی ہیں، ہمارے اندر طمع بھی ہے، ہمارے اندر حرص بھی ہے. اب یہ فطری بات ہے، لیکن کامیاب وہ ہوگا جو فطرت پہ غالب آئے گا. واہ. کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 11 قسمیں کھا کے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا.
تزکیہ نفس جب ہو جائے گا نا، ورنہ نفس امارہ سے پھر نفس لوامہ اور پھر نفس مطمئنہ کا یہ جو سفر ہے، یہی تو زندگی ہے، یہی تو آزمائش ہے، یہی تو امتحان ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بجائے اپنے ان ظاہری رشتوں کو زیادہ اپنے قریب بھی سمجھتے ہیں اور زیادہ حیثیت دیتے ہیں، لیکن توبہ وہ لوگ بھی توبہ تو ہیں نا، توبہ اللہ، لیکن وہ لوگ بھی تو ہیں نا۔ ایویں تو زمانہ آپ کو صدیق اکبر نہیں کہتا نا۔ کیا بات، جب رسول سبحان اکرم اللہ، نے سوال کیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو کہنے لگے اللہ کا اور آپ کا نام چھوڑ کے آ گیا، ہائے ہائے ہائے، اس کے علاوہ تو کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ واہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم ہوں، جناب حضرت عثمان غنی ہوں، کیا رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اس جیش الاسرہ کے موقع پہ تو کہنے لگے 100 اونٹ دوں گا سامان سے لدے ہوئے۔ میرے آقا اتنے خوش ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل کرو نا، تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، لیکن اگر اس میں اضافہ کر دو تو اللہ اور راضی ہو جائے گا۔ کہا 100 اونٹ اور دیتا ہوں، پھر 100 اونٹ اور دیتا ہوں۔ ایسے لوگ بھی تو ہیں نا زمانے میں۔ اب مولا کائنات شیر خدا اور جناب زہرا پاک سلام اللہ علیہما جب وہ مانگنے کے لیے یتیم، اسیر، مسکین آیا تو جو کچھ گھر میں تھا انہیں عطا کر دیا۔ تو ان ہستیوں کے نام زندہ بھی تو اسی لیے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کیا ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور وہ آیت مبارکہ جو حضرت نے پڑھی کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ غور نہیں کرتے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ اب جو اپنی خواہشات کے عابد ہو گئے ہیں اور خواہشات کو معبود بنا لیا ہے، ان کا یہی حال ہے۔ لیکن ہم داتا کی نگری میں بیٹھے ہیں تو حضرت داتا صاحب جنہیں 980 سال ہو گئے دنیا سے ظاہری پردہ کیے ہوئے، ان ہستیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ انبیاء کے علاوہ بھی صالحین میں سے جس نے اپنی زندگی اللہ کے نام پہ وقف کی ہے اور اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا 11ویں پارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بھئی یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ ہم خود تو لے کر نہیں آئے، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ اپنا مال اور جان اور نفس دے کر کہتا ہے یہ مجھے واپس کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ تو لہذا ان ہستیوں کی اگر سیرت کا مطالعہ یہ اگر سمجھ آ جائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کا تقوی ہے اور سچوں کے سنگ ہو جائیں گے تو پھر ہر چیز سمجھ آئے گی اور پھر میرا رب بھی راضی ہوگا، جناب رسول اللہ بھی راضی۔ میں اب جو یہی بات کر رہا ہوں، میں اسی کو تھوڑا سا آگے تھوڑا پرٹیکولائز کرتے ہوئے، ایک ہم اللہ کو چھوڑ دیں گے، لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ دعائے قنوت میں ہم جب کہ پڑھتے ہیں وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن یفجرک، بالکل، جو تیرا فسق و فجور کرتا ہے، مولا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا انکار نہیں کرتے، ہم اسے چھوڑتے ہیں۔ جیا اس کا حضرت کیا اس کا اطلاق کس کس پر ہے؟ دیکھیے یہ بڑی لاجیکل حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ مجھے یاد آگئے، وہ کہتے ہیں صوفی کائن اور بائن ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی سرکس دیکھی؟ اس سرکس میں وہ اگلے جو اس کا راڈ کو پکڑنے کے لیے جب تک پچھلے کو چھوڑتا نہیں ہے اور ہوا میں معلق نہیں ہوتا وہ آگے نہیں جا سکتا۔ اور حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ نے اس کو تھوڑا اور کھول دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وضو ہوتا ہے نا، وضو یہ فصل ہے اور نماز وصل ہے۔ واہ واہ، یہ وضو بیچ میں اس لیے رکھا ہے۔ یہ بندہ اگر تو رب سے وصل کا طالب ہے تو پھر فصل شرط ہے۔ دنیا میں بھی آپ کسی سے کوئی تعلق بناتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں یار کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کا اس سے اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو پھر آپ اس کو اوائڈ کرنا شروع کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر تعلق چاہیے تو فصل و وصل کا یہ سفر ہے، سادہ سا 2 لفظ ہیں۔ اگر اس سے جڑنا ہے تو کچھ چھوڑنا پڑے گا، یہ اصول ہے۔ کسی سے بھی جڑنا ہو تو اس کی خاطر کچھ چھوڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا اگر وصل چاہیے تو فصل کے مرحلے سے گزریں گے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب کے شیخ و شیوخ ہیں، سیدنا جنید بغدادی کے خلیفہ۔ ایک بندہ آیا کہتا ہے جی 100 پہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ فرمائے 97.5۔ اللہ اللہ، حیران ہو گیا، کہتا ہے جی میں تو علماء سے سنا 2.5 ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، اگر رب تیرے سامنے بیٹھا اور تجھے 100 روپے اپنے پاس سے دے، رب تجھے 100 روپے دے اور پھر کہے کہ اس میں سے کچھ تو رکھ لے اور کچھ مجھے دے دے، تو تجھے شرم نہیں آئے گی اس کے دیے ہوئے 100 میں سے اسے 2.5 دیتے ہوئے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ چونکہ ابو بکر تھے، ابو بکر شبلی تھے، اس نے کہا جی آپ کو اگر رب سامنے ہو اور 100 دے تو آپ کیا کریں گے؟
فرمایا میں 100 کا 100 پیش کر کے ساتھ اپنی گردن بھی ہتھیلی پہ رکھ کے اس کی نظر کر دوں گا واہ کہ مولا یہ میرا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، تیرا ہی دیا ہوا واہ تھا۔ واہ تو واہ میرا ہے کیا؟ انہوں نے کہا اس کی دلیل سند شرعی، دلیل شرعی کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق۔ واہ 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 وہ جو شاہ صاحب نے کیا بات، جو سارا سامان لے آئے اور فرمایا گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ تو کیا یہ دیکھیے اگر تو چکھنا ہے ایمان کو اور تعلق کی لذت کو پانا ہے تو پھر آپ کو اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا، ورنہ مادیت کی دنیا میں رہتے ہوئے آپ رب کو نہیں پا سکتے، نہ رب کے نام کی۔ آپ دیکھیے محفلوں میں آپ بھی جاتے ہیں، ماشاءاللہ عمر گزر گئی، کہنا پڑتا ہے یار مسلمانوں کو کہو سبحان اللہ۔ جی بندہ نعت پڑھ رہا ہے یار، بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو مسلمان بیٹھے ہیں، کوئی یہود و نصارہ تو نہیں بیٹھے، جی ہاں مسلمان بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، دینی محفل میں بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے ایک بندہ بھرتی کرنا پڑتا ہے جو ان سے سبحان اللہ کہلوائے۔ یہ اس تو کا ہم کیا پہ مطلب ہے؟ یہ یہ تو ہم پہ عدم تعلق ہے۔ حضرت آپ جو اب یہ دوسری طرف جا رہے ہیں، ہم پہ یہ الزام ہے، یہ لوگوں کو کہتے ہیں بھی سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو، تو یہ تو اعتراض کیا جاتا ہے ہم پہ، ہم تو کہتے ہیں سبحان اللہ کہو۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ دو طرفہ مسئلہ ہے، دو طرفہ اعتراض ہے۔ میں تو مطلب ہمیں الزام سمجھ نہیں آ رہی ہے، اسی انہیں طرف سمجھ بھی دے رہا ہوں کہ یار یہ تمہیں کیوں ضرورت پڑ گئی ہے مسلمانوں کو کہ تمہیں کہنا پڑے کہو سبحان اللہ؟ نہیں تو کہنے والے بھی تو برے ہو گئے، وہ کہہ رہے یہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہو نہیں، یہ لوگوں تو کو۔ یہ کہنا تو اچھی، یہ تو حکم ہے۔ اچھی آپ بات ہے۔ دیکھو آپ مامور ہیں اس پر کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نے ذکر کرنا بھی ہے اور ذکر کروانا بھی ہے، جی صابری صاحب اس میں ٹھیک ہے نا؟ اب آپ سارے سبحان اللہ کہیں تو ہم ایک کلام لے لیں؟ قاری حضرات ہیں وہ تو کہہ بھی نہیں سبحان اللہ میں تو آپ تو کہہ ہی نہیں جو سکتے۔ قاری حضرات ہیں وہ تو کہہ بھی نہیں سکتے۔ اچھا اگر آپ سارے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں، ہم ایک کلام لے لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ بسم اللہ شباز صاحب۔ ماشاءاللہ، ساتھ ساتھ بھی کہیں۔ اللہ اکبر۔ گفتگو سے ایک شعر یاد آ گیا تھا حضرت صاحب کی کہ اپنا ہستی پہ اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، اور ان پہ جو وارا انہی کی دین تھی، میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں۔ دو تین اشعار سرکار کی بارگاہ میں۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ اے ظرف نظر دیکھ مگر ادب سے سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار
سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ خوش آمدید، آخری سیگمنٹ چند لمحات ہیں، پیغام ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ تسلیم بھائی، ہم کیونکہ ایمان کی بات کر رہے ہیں تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ بے شک اس کے مابین جو کیفیت ہوگی وہ ایمان ہے، امید اور رجا کے امید اور رجا کے درمیان رہنا ہے، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا حکم بھی ہے اور وہ بے نیاز بھی ہے، اور جناب عیسیٰ نے کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ تو بے نیاز ہے، اپنے بندوں کو چاہے عذاب دے چاہے معاف کر، انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العالمین نے خود ایمان والوں کی جو نشانی بیان کی نا سب سے بڑی قرآن میں، وہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو ایمان والے وہ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، اشد محبت کو عشق کہتے ہیں نا۔ بے شک تو اللہ تعالیٰ جو آپ کا معبود ہے، سب اس کو معبود تو مانتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس کو محبوب بھی بنائیں۔ بہت معبود جو ہے اس کو محبوب بنا لیں، آپ کے سارے مسئلے سارے دل ادھر دور۔ کیا بات، سبحان اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، شاہ جی آپ کا، قاری صاحب آپ کا، فریدی صاحب تشریف لائے، سب مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اور آخر میں کلام ہم شامل کریں گے۔ ہم بچپن سے، بہت بچپن سے یہ کہا جاتا تھا اور اب بھی سنتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں یہ کام نہ کرو، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، ایسے نہیں کرتے۔ اس ناراضگی سے مراد یہ جو ڈر اور خوف ہے نا اللہ کا، وہ یہی ہے کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض نہ ہو، اور یہ خوف ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے کہ اگر تو ناراض ہو گیا تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں کچھ بھی نہیں بچا۔ اور مولا تو راضی ہے تو ساری دنیا بھی ناراض ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس تو راضی رہے۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے، انشاءاللہ کل آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، تسلیمات۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لو
کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان